ولید یہ جانتے ہوئے کہ زین پہلے سے شادی شدہ ہے کچھ بھی نہیں کر پایا اور چپ چاپ سے مناہل اور زین کی شادی دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اس کا پچھتاوا بھی اس کے دل میں رہا کہ مناہل کی زندگی کس طرح سے برباد ہو کر رہ جائے گی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آخرکار زین اور مناہل کا نکاح ہو ہی جاتا ہے، جس بات کا پچھتاوا ولید کو بے حد ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کس طرح سے مناہل کی زندگی اس کی اپنی پھپھو ہی تباہ و برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف مناہل جو کہ بچپن سے ہی زین سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی زین سے ہو جائے گی۔ زین سے نکاح کے بعد سے ہی مناہل تو ساتوں آسمانوں پر ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے دل میں بچپن سے ہی زین کی تصویر تھی اور دیکھو آج وہ میرے ساتھ ہے میرے شوہر کے طور پر۔ اس بات پر زین بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ تم میری قسمت میں آئی، تم بہت خوبصورت ہو اور بہت ہی خوبصورت باتیں کرتی ہو کہ اگلے بندے کو لاجواب کر دیتی ہو۔ مناہل جو کہ زین سے کہتی ہے کہ خوبصورت تو میں ہوں، تم نے کیا اب نوٹ کیا ہے؟ اس بات پر جب کہتا ہے زین کہ پہلے میں نے تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، تو اس بات پر مناہل خوش ہو جاتی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ بحث و مباحثہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف حنان کے ساتھ، ورنہ میں کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ آپ میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ اور ویسے بھی بھائی نے اگر اپنی پسند کی شادی کی ہے تو میں اپنی پسند سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ اس بات پر ماجدہ کہتی ہے زارا سے کہ تمہارے بھائی نے اپنی پسند کی شادی نہیں کی، ارے وہ تو پاکستان میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے زبردستی اس کی شادی مناہل سے کروائی ہے، وہ تو امریکہ میں شادی کرنا چاہتا تھا، دیکھو اس نے میری بات رکھی اور میرے کہنے پر مناہل سے شادی کر لی۔ اس بات پر زارا کہتی ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ کس طرح سے آپ باتیں بنا کر مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہیں پر دوسری طرف حنان جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، اس لڑکی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور ویسے بھی مجھے صرف اور صرف زارا اور اس کی پراپرٹی سے مطلب ہے اور مجھے زارا اور اس کی پراپرٹی ہی چاہیے، باقی رہا جہیز کا سامان تو اس کا کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ عارفہ اور اس کی بیٹی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ سننے کے بعد کہ زارا کے آنے کے ساتھ ساتھ اس گھر میں بہت سارا جہیز بھی آئے گا اور اس کی پراپرٹی بھی ان کے نام پر ہو جائے گی۔ وہیں پر دوسری طرف مناہل جو کہ زین سے کہتی ہے کہ کیا تم جانتے ہو، پھپھو شروع سے مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہی تھی کہ وہ تمہاری شادی غیروں میں کر دیں گی اور میں اس گھر کی بہو بننے کے خواب نہ دیکھوں، اور دیکھو پھر ایسا کیا ہوا کہ پھپھو کا ذہن ہی بدل گیا اور انہوں نے میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی۔ اس بات پر کہتا ہے زین کہ میری والدہ نے تمہاری شادی میرے ساتھ اپنی مرضی سے کروائی ہے۔ کہتا ہے زین مناہل سے کہ اب اگر میری والدہ نے میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے اپنی شادی تمہارے ساتھ نبھانی تو ہوگی، اور ویسے بھی میری والدہ نے مجھے تمہارے طور پر اتنا اچھا تحفہ دیا ہے تو میں تمہیں تحفوں پہ نوازوں گا تو صحیح۔ اس بات پر مناہل جب زین سے کہتی ہے کہ تم نے مجھے اتنا کچھ لے کر دے دیا ہے، اب اور کیا لے کر دینا باقی رہ گیا ہے، تو وہیں پر زین مناہل سے کہتا ہے کہ ابھی تو بہت کچھ ایسا ہے جو میں تمہیں لے کر دینا چاہتا ہوں، تمہارے لیے ایک سرپرائز موجود ہے۔ ابھی زین اور مناہل کی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں ریسٹورینٹ میں بیٹھ کر کے، وہیں پر زین کی نظر اچانک زارا پر پڑتی ہے جو کہ وہاں پر حنان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ زارا اور حنان ایک دم سے زین کو دیکھ کر چونک جاتے ہیں۔ زین زارا کو اس طرح سے کسی غیر لڑکے کے ساتھ دیکھ کر بے انتہا غصے کے عالم میں آ جاتا ہے اور اپنے غصے کو برداشت نہیں کر پاتا کہ وہیں پر سے اٹھتا ہے مناہل کے ساتھ اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے گھسیٹتا ہوا گھر لے جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ تم آخرکار یہ سب کچھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تو کیا ہوگا آگے؟ کیا کر دے گا زین زارا اور حنان کی شادی؟ کیا ہو جائے گا زارا کا خواب پورا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل پتھر دل۔